اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت کمنٹ سیکشن میں بھی اور لوگوں کے تھرو بھی بہت سے میسیجز ایسے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے درود ابراہیمی کی 1 کروڑ کی نیت کر لی ہے اور باجی اب مکمل نہیں ہو پا رہا اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرتی ہے کہ نہیں کرتے، ہم اس کو پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، تو ہم کیا کریں؟ لیکن درود کی ایک خاص تعداد کی نیت یا منت یا ارادہ کرتے ہوئے ایک غلطی کبھی مت کریں، کوئی خاص صیغے کی نیت مت کیا کریں۔ آپ نے 1 کروڑ کی نیت کی ہے، آپ نے اللہ کرے کہ 100 کروڑ کی نیت کی ہے، زندگی تو چلتی رہتی ہے، ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ زندگی کے کیا بھروسہ، لیکن ہم کرتے تو ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے درود کو بھی کرنا ہے، لے کر چلنا ہے، یہ تو نہیں سوچنا ہم نے کہ پتہ نہیں میں اس کو 1 کروڑ ہے یا 2 کروڑ یا 100 کروڑ میں نیت کر رہی ہوں، زندگی مجھے وفا کرتی ہے کہ نہیں کرتی، مطلب میں یہ نیت ہی نہیں کرتا یا کرتی۔ تو اصل حاصل تو یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک غلطی کبھی مت کیا کریں۔ آپ 100 کروڑ کی نیت کر لیں لیکن خاص صیغے کی کبھی بھی نہ کیا کریں۔ اب دیکھیں، درود ابراہیمی کے 1 کروڑ کی آپ نے نیت کی، آپ نے خود اپنے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ، ایک بہت بڑا ٹارگٹ، میں جو اپنے آپ کو دیکھوں تو میں اس کو نہیں اچیو کر سکتی، اس کے باوجود کہ بچپن سے میری زبان پہ درود ابراہیمی کا ورد ہے، لیکن اس میں ایک خاص سر ہے اس درود میں جو آپ کو تیزی سے آگے نہیں جانے دیتا، وہ ایک ردھم میں ہی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے اور اسی سے آپ کو سرور اور کیفیت ملتی ہے اور اسی سے آپ کو سکون بھی ملتا ہے، اور جب آپ کو سکون ملتا ہے یعنی کہ آپ کا حاصل یہی سکون ہے۔ تو کبھی بھی کسی خاص صیغے کی نیت مت کیا کریں، بس نیت کیا کریں کہ میں اتنے تعداد کے نیت کرتی ہوں، ارادہ کرتی ہوں، مانتی ہوں۔ میں یہ مؤنث کا کیوں ذکر کر رہی ہوں کیونکہ بہن نے یہ پوچھا تھا تو اس نے ان کا جواب ہے، تو اس نے مجھے بار بار میرے زبان پہ کرتی ہوں ہی آ رہا ہے۔ آپ اگر میرے بھائی لوگ بھی سن رہے ہیں تو جو بھی ہے نیت میں اپنے اس کے مطابق الفاظ کو تبدیل کر لیں۔ تو آپ جو بھی نیت کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے، آپ کہیں کہ میں درود کی اتنی تعداد کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس کافی ہے۔ پھر اس میں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں جب آپ کو دل کرے، جب آپ کو اس میں آپ درود رحمت بھی پڑھیں، درود صدقہ بھی پڑھیں، درود جو بھی درود کیا کہتے ہیں تاج بھی پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھنا ہے، جتنا بھی مطلب جو بھی درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں۔ جو بھی درود آپ کو جو ہے ایسا اس نیت میں شامل ہو جائے گا، وہ سارا آپ شامل کر لیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا نا، کیونکہ آپ نے خاص صیغے کی نیت نہیں کی، آپ نے صرف درود کی نیت کی، تو جو جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ پہ کرم ہے، جتنے اگر طویل پڑھ سکتے ہیں زیادہ دن میں، لیکن چھوٹا ساتھ میں ملا کے پھر اپنی تعداد مکمل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے کہا ہے کہ میں دن میں 20,000 پڑھوں گی، تو آپ نے 1,000 اگر درود ابراہیمی پڑھ لیا تو درود رحمت صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد، یہ بہت چھوٹا درود ہے اور آپ بہت جلدی اس تعداد کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس ایک سیف سائڈ رہے گی، آپ کسی بے چینی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ کیوں آپ جو ہے اس خاص صیغے کی نیت کرتے ہیں؟ بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درود پڑھیں، یہ تو نہیں کہا کہ یہ پڑھیں اور یہ نہیں پڑھنا۔ دیکھیں، آپ کو گائیڈ لائن، آپ کے مشعل راہ، آپ کی روشنی، آپ کا چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے پہلے قرآن میں موجود احکامات ہیں، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا، وہ اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کہتے، نہیں فرمایا انہوں نے۔ تو اس لیے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ تو دیکھیں، اگر اللہ نے ایک خاص صیغہ مقرر کرنا ہوتا تو آپ کو قرآن میں ہی اس کا اندیا مل جاتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی مل جاتا۔ درود ابراہیمی خاص ہے کیونکہ وہ نماز میں ہے، نماز خاص ہے،
خاص عبادت ہے، تو وہ اس کے اندر اس لیے رکھی گئی، اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی مبارک میں یہ کبھی نہیں فرمایا کہ نہیں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی ورد نہیں کرنا، یہ درود نہیں پڑھنا؟ درود دعا ہے، درود کے الفاظ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان ہو، ان دعا کے الفاظ، بس یہ بہت کافی ہے۔ تو آپ کبھی بھی آج سے اس بات کی نیت مت کیا کریں کہ میں نے اس خاص سیغے کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور آپ کو دیکھ بھی لیں گے کہ آپ کو دقت نہیں ہوگی، کیونکہ درود بھی اگر آپ اپنے آپ پہ بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے وہ فیض کو نہیں پا سکتے، تو اس کے فیض کو پانے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے اور اللہ سے امید ہے کہ میرے الفاظ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور میں اپنے بیان کے مقصد میں کامیاب ہوئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بے انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کی توفیق، طاقت اور استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔